وہ حضرت موسیٰ کے دور میں ان کے سامنے گائے کی پوجا کر رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے مرتکب ہیں. دنیا میں وہ کون سا جرم ہے جو یہودیوں نے انجام نہ دیا ہو؟ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے قتل کیا، حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا کہ وہ اپنی بیٹیوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے والعیاذ باللہ، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر انہوں نے الزام لگایا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ولد الزنا یعنی زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں والعیاذ باللہ کہا. تو خود ان حرکتوں کا اعتراف آج یہودی کرتے ہیں اور ان کی کتابوں میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو کس بنیاد پر وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل اولاد میں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو ان تمام حرکتوں کا علم تھا، علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ نے چند باتوں میں امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امتحان کو کامیابی کے ساتھ پورا کر دیا. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، آپ کو لوگوں کا لیڈر بناتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی آپ اسی منصب پر فائز کریں، میری اولاد کو بھی آپ لیڈر بنائیں، امام بنائیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ ظالم لوگوں کے لیے میرا وعدہ نہیں ہے. اللہ جانتا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں کچھ لوگ ظالم ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹوں کی اولاد میں آج جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، یہ وہ ظالم ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، انبیاء کی نافرمانی کی. تو پھر کس بنیاد پر وہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مستحق ہو سکتے ہیں؟ کس بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہولی لینڈ ہمارا ہے؟ ہم لوگوں کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں الگ الگ دین خدا کی طرف سے نہیں آئے ہیں. دین آیا ہے تو ایک آیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دین صرف ایک رہا ہے اور وہ ہے اسلام. ہاں شریعتیں الگ الگ رہی ہیں، حضرت نوح کی شریعت الگ تھی، حضرت ابراہیم کی شریعت الگ تھی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت الگ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت الگ ہے. شریعتوں کا اختلاف ہے لیکن بنیاد میں کوئی اختلاف نہیں ہے. تمام انبیاء مسلمان تھے اور انہوں نے اسلام کی دعوت دی ہے. قرآن کریم نے اسی حقیقت کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے یہودی اور نصرانی ہونے کا انکار قرآن کریم میں واضح انداز پر لکھا ہوا ملتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی کہ جنہوں نے تورات کو ڈسٹورٹ نہیں کیا تھا، تحریف نہیں کی تھی، وہ مسلمان تھے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لائے اور نبی بنے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے مسلمان کہلائے، جب تک انہوں نے انجیل میں کوئی ڈسٹورشن اور تحریف نہیں کی. اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے، آپ کی بعثت ہوئی تو آپ کے ماننے والے مسلمان کہلائے. آج کی تاریخ میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم کو سب سے زیادہ کون مانتا ہے، بات نسبی تعلق کی نہیں ہے، بات دینی تعلق کی ہے کہ حضرت ابراہیم کی سنت کے اوپر آج کی تاریخ میں کون سب سے زیادہ چلتا ہے. آپ اسلام میں دیکھیں، ہماری شریعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں دیکھیں کہ حج کا ایک ایک رکن حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یادگار ہے. وہ مینا گئے تو مسلمان مینا جاتے ہیں، انہوں نے طواف کیا تو مسلمان طواف کرتے ہیں، وہ عرفات گئے تو مسلمان عرفات جاتے ہیں، وہ مزدلفہ میں ٹھہرے تو مسلمان مزدلفہ میں جاتے ہیں، انہوں نے احرام باندھا تو مسلمان احرام باندھتے ہیں، انہوں نے حج کا اعلان کیا. دنیا کے لیے ہر ایک مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اپنی زندگی میں ایک بار حج کر لے. یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا اور دعوت کا نتیجہ تھا. یہ اس اعلان پر لبیک مسلمان کہتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیوں پہلے کیا تھا. آپ عید الاضحیٰ دیکھیں کہ جو مسلمان حج کے لیے نہیں جاتے، عید الاضحیٰ وہ اپنے گھروں میں مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. یہودیوں کے یہاں بھی قربانی تھی
لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے 70 سال کے بعد جب رومنز نے فلسطین کے اوپر قبضہ کیا، اس وقت سے یہودیوں نے قربانی کو ترک کر دیا. مسلمانوں کے یہاں قربانی کبھی ترک نہیں ہوئی. وہ عید الاضحیٰ کے موقع کے اوپر ہر سال پوری دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہماری تو نماز بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجے بغیر ناقص رہتی ہے. ہم ہر نماز میں جب بیٹھتے ہیں سلام پھیرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی درود بھیجتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود بھیجتے ہیں. تو مسلمانوں سے زیادہ آج کی تاریخ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے لے کر آج تک اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ملے گا. اگر حضرت ابراہیم کی کوئی قوم اتباع کرتی ہے تو وہ مسلمان ہے. اس اعتبار سے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہیں. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا، کہ حضرت ابراہیم سے جو سب سے قریبی تعلق ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ للذین اتبعوہ، ان لوگوں کا ہے کہ جو حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، ان کو فالو کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ نبی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرت ابراہیم کی اتباع کرتے ہیں. تو حضرت ابراہیم سے سب سے گہرا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں یعنی مؤمنین کا ہے. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا، آج اولڈ ٹیسٹمنٹ کا وہ حصہ ہے، اس میں لکھ دیا تھا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. اور نیک بندے کون ہیں؟ نیک بندے وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو انہوں نے جانا، پہچانا اور ان کے اوپر عمل کیا. قرآن کریم کی یہ آیتیں اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس ہولی لینڈ کا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے وعدہ کیا تھا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذریت ہے، وہ ذریت کہ جو حضرت ابراہیم کی سنت کو آج زندہ کیے ہوئے ہے، نسبی تعلق کی بات نہیں ہو رہی ہے. نسبی تعلق پر بھی بات کرنی ہے تو حضرت اسماعیل سے نسبی تعلق ثابت ہے. تو نسب کے اعتبار سے اور اتباع کے اعتبار سے، فالو کرنے کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے مسلمان اس بات کے حقدار ہیں کہ یہ زمین ان کو ملے خود تورات کی گواہی کے مطابق. یہ ساری بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے مغربی اور یہودی پروپیگنڈے کی بنیاد پر لوگ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی یہ زمین ان کے آبا و اجداد کی تھی، یہ لوٹے ہیں تو ان کو حق ہے یہاں پر ریاست قائم کرنے کا. ان تمام دلائل کی بنیاد پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہودیوں کو نہ تو قومیت کی بنیاد پر وہاں ریاست قائم کرنے کا کوئی حق تھا اور ہے، اور نہ ہی مذہبی بنیاد پر وہاں کوئی ریاست قائم کرنے کا حق ہے. یہودیوں میں یہی وجہ ہے، ایک الٹرا آرتھوڈاکس ان میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے کہ جن کو نیچری کارتا بولتے ہیں. یہ بہت الٹرا آرتھوڈاکس ہوتے ہیں. ان کے یہاں یہودیوں میں ایک مدراش کے نام سے تورات کی سب سے پرانی تفسیر ہے، اس کی انٹرپریٹیشن ہے، کامنٹری ہے. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور یہ طبقہ اسی کو مانتا ہے کہ بنو اسرائیل کے لیے یعنی یہودیوں کے لیے اس بات کو حرام کر دیا گیا تھا کہ وہ طاقت کے بلبوتے پر اجتماعی طور سے یعنی کلیکٹیولی اس علاقے میں داخل ہوں اور یہاں حکومت قائم کریں. اگر آئندہ کبھی ان کی حکومت قائم ہوگی تو وہ انسانی کوششوں کی بنیاد پر نہیں ہوگی، ورنہ یہودیوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی، خدا ان کو معاف نہیں کرے گا. ان کی اگر حکومت قائم ہوگی تو وہ سپر نیچرل طریقے سے قائم ہوگی، کبھی بھی وہ انسانی کوششوں کے نتیجے میں قائم نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ 20,000 کے قریب اس وقت اس ناجائز اسرائیلی ریاست میں یہ لوگ آباد ہیں اور یہ کھل کر اپنی اس حکومت کی مخالفت کرتے ہیں، چونکہ ان کے مذہب کے مطابق اور ان کی انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ صہیونی ریاست ایک ایلیگل ریاست ہے، ایک ناجائز ریاست ہے. تو یہودیوں میں خود اس بات کے اوپر اختلاف ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ فلسطینیوں کے حق کو تسلیم کرتے ہیں. پوری دنیا میں وہ جہاں جہاں پائے جاتے ہیں، وہ انگلینڈ میں پائے جاتے ہیں، وہ امریکہ میں پائے جاتے ہیں. میں نے ان میں سے بہت سے لوگوں سے ملاقات کی ہے.
اور ان سے میری گفتگو ہوئی ہے اور انہوں نے مجھے دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ کیسے فلسطینیوں کا اس علاقے کے اوپر حق ہے اور اسرائیلیوں کا اس علاقے کے اوپر جو قبضہ ہے وہ ناجائز ہے۔ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ مغربی دنیا جس نفاق کا اور جس ہپوکریسی کا اس دور میں مظاہرہ کر رہی ہے، شاید ایسا کبھی تاریخ میں کبھی نہ ہوا ہوگا۔ یہ وہ سویلائزیشن ہے کہ جو پوری دنیا میں جمہوریت اور ڈیموکریسی کا نعرہ لگاتی ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہوتا، ووٹ تو وہاں بھی ڈلتے ہیں جہاں ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے۔ ڈیموکریسی کا مطلب جو ایک خوبصورت سلوگن دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس ملک کی عوام کو ایکول رائٹس ہوں، یہ جمہوریت کی بنیاد کہی جاتی ہے۔ اور ایسی صورت میں جمہوریت کو مقدس بنا کر، ہولی بنا کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں جتنے بھی موڈ آف گورننس ہیں، جتنے بھی طریقے حکومت ہیں، سب کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ ڈکٹیٹرشپ کو اسی لیے مسترد کیا جاتا ہے۔ اسی بنیاد پر ویسٹرن سویلائزیشن خلافت کو مسترد کرتی ہے، تھیوکریسی کو مسترد کرتی ہے۔ لیکن جب بات یہودی ریاست کی آتی ہے، جب بات اسرائیل کی آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں، یہودی کھلم کھلا کہتے ہیں کہ ہم ایک جوش اسٹیٹ ہیں، ہم ایک یہودی ریاست ہیں۔ یہودی ریاست کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہودی ریاست کا مطلب یہ ہے کہ ایک مذہبی ریاست ہے تو اسی کو تھیوکریسی کہا جاتا ہے، اور ویسٹرن سٹینڈرڈ کے مطابق تو تھیوکریسی سب سے بڑا جرم ہے۔ لیکن یہودی اگر وہ جرم کریں تو یہ جرم نہیں رہتا، بلکہ یہ مغربی دنیا کے لیے کار ثواب بن جاتا ہے۔ اور اگر یہودی ریاست سے مراد قومی ریاست ہے کہ یہ ریاست صرف ایک خاص قوم کے لیے ہوگی، اور دوسری قوم اگر اس علاقے کے اندر بسے گی تو وہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوگی، اسی کو اپارتھائڈ کہا جاتا ہے۔ اپارتھائڈ کیا ہے؟ یعنی نسل اور رنگ کی بنیاد پر حکومت کا قیام۔ نیلسن منڈیلا نے جو ساؤتھ افریقہ میں گوروں کے خلاف جد و جہد کی تھی، محاذ قائم کیا تھا، اور پوری زندگی انہوں نے وقف کر دی تھی اپنے ملک کو آزاد کرانے میں، وہاں کیا ہوتا تھا؟ انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں اس لیے جد و جہد کی گوروں کے خلاف چونکہ گوروں نے ایک نسلی ریاست وہاں قائم کی ہوئی تھی۔ جو حقوق گوروں کے تھے وہ کالوں کے نہیں تھے۔ ساری دنیا نے نیلسن منڈیلا کی تعریف کی، ساری دنیا نیلسن منڈیلا کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ لیکن جب وہی حرکت یہودی کرتے ہیں، فلسطینیوں کے خلاف کرتے ہیں، فلسطینیوں کے بچوں کو شہید کر دیتے ہیں، ان کے جوانوں کو بے روزگار رکھتے ہیں، ان کے بوڑھوں کو دن دہاڑے قتل کر دیتے ہیں، ان کی عورتوں کو ریپ کرتے ہیں، تو دنیا خاموش رہتی ہے، اور مغربی میڈیا کی زبان سے ایک لفظ فلسطینیوں کے حق میں ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے کم سے کم مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ فلسطین کا مسئلہ اسلام کا مسئلہ ہے، فلسطین کا مسئلہ مسلمان کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر وہاں نماز پڑھی تھی، بلکہ اس لیے ہے کہ مسلمان حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے وارث ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہولی لینڈ حضرت ابراہیم کے وارثوں کو ملے گی۔ تو جو حضرت ابراہیم کا حقیقی جانشین ہے، یہ زمین بھی پھر اسی کی ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ دو قوموں کا مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اسی لیے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ خیر اور شر کے درمیان جنگ ہے، یہ ظلم اور انصاف کے درمیان جنگ ہے، اور مسلمانوں کو ساری دنیا کے کم سے کم یہ اویئرنیس پیدا کرنی چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں اور ظلم کو وہ دن رات کنڈیم کریں۔ جب تک ظالم کو ظالم نہیں کہا جائے گا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر روکا نہیں جائے گا، وہ ظلم سے باز نہیں آئے گا۔ جہاں تک غیر مسلموں کی بات ہے، میں ان سے بھی اپیل کرنا چاہوں گا، محض اس لیے کہ ایک مسئلہ مسلمانوں کا ہے، آپ اس لیے اس مسئلے میں دشمنوں کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، بلکہ آپ انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آپ اس پوری جو گفتگو ہی ہے اس کی بنیاد پر دیکھیں کہ کس قوم کا، کس مذہب کے ماننے والوں کا اس زمین کے اوپر بنیادی حق ہے۔ اگر آپ آج انصاف کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے اور آپ نے ظالم کا ہاتھ نہیں تھاما، آپ نے ظالم کی پشت پناہی کی، تو پھر یہی کہا جائے گا کہ جس طریقے سے ایسے بہت سے لوگوں کے پوروجوں نے اپنے زمانے میں انسانیت کے خلاف کرائم کیے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آرینز بھارت میں باہر سے آئے ہیں، اور انہوں نے وہاں کے بھارت کے مول نواسیوں کو کھدیڑ کر اپنی ایک چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر لی تھیں، اور آج وہ دھڑلے سے یہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں کے حقیقی باشندے ہیں۔ کچھ یہی نیریٹو یہودیوں کے یہاں چل رہا ہے کہ وہ باہر سے آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریاست قائم کی، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں کے اصل باشندے ہیں۔ اس لیے غیر مسلموں کو ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، انصاف کا دامن تھامنا ہے، اور تاریخ کی اس سمت کے اوپر کھڑا ہونا ہے جس سمت کے مقدر میں
خدا نے جیت اور فتح لکھی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مظلوم فلسطینیوں کی مدد فرمائے اور ساری امت مسلمہ کو یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ پوری امت مسلمہ کا اور ہر مسلمان کا ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔